بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی رسی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بھی کئی مقامات پر اس بات کی بندوں کو ترغیب و تاکید کی ہے کہ وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہے۔ اللہ کی رسی سے مراد حدیث شریف کی روشنی میں جو پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم ہی اللہ کی رسی ہے اور اسی کو مضبوطی سے پکڑے رہنے اور مضبوطی کے ساتھ اس پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، قرآن کریم میں ہے اللہ کی رسی کو سب مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں فرقہ واریت مت کرو، اختلاف مت کرو، انتشار مت کرو۔ قرآن کریم پر جب مضبوطی سے جمع رہو گے تو اختلاف و انتشار سے محفوظ رہو گے، اور جیسے جیسے قرآن سے دور جاؤ گے تو اختلاف اور انتشارات میں پھنستے جاؤ۔ تو کہتے ہیں قرآن مجید حبل اللہ یعنی اللہ کی رسی ہے جو کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین میں بھیجی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتاب اللہ هو حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف لٹکی ہوئی ہے۔ جیسے کوئی آدمی نیچے ہو، اس کو بچانے کے لیے، اس کو اوپر اٹھانے کے لیے اوپر سے نیچے رسی پھینکتے ہیں، اور ایک کنارہ اوپر والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ایک نیچے چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ نیچے والا پکڑ کے اوپر آ جائے۔ اسی طرح اس کا ایک کنارہ گویا اللہ کے ہاتھ میں ہے قرآن مجید، اور دوسرا کنارہ بندوں کے لیے ہے تاکہ بندے اس کو پکڑ کر کامیابی حاصل کر لیں، گناہوں کی ظلمت میں اور گناہوں کے دریا میں دلدل میں ڈوبنے سے بچ جائیں، اللہ کی نافرمانی کی دلدل سے بچ جائیں۔ اس لیے اللہ نے یہ رسی دنیا کے اندر لٹکائی ہوئی ہے کہ جس کو بھی کامیابی چاہیے وہ اس رسی کو پکڑ کر کامیابی حاصل کر سکتا ہے، اپنی دنیا اور آخرت بنا سکتا ہے۔ یہ بات 100% صحیح اور سچی ہے، جیسا کہ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وَبَعْدُ فَحَبْلُ اللَّهِ فِينَا كِتَابُهُ فَجَاهِدْ بِهِ حِبْلَ الْعِدَى مُتَحَبِّلًا، اور حمد و صلات کے بعد پس قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی رسی ہمارے درمیان ہے، لہذا شکاری بن کر دشمنوں کے مکر و فریب کا اس قرآن ہی کے ذریعے مقابلہ کرو۔ جتنے بھی شیاطین ہیں، چاہے وہ ابلیس کی قسم سے ہوں، چاہے وہ جنات کے قبیل سے ہوں، چاہے انسانوں کے قبیل سے ہوں، جتنے بھی شیاطین ہیں اور جتنے بھی دشمن ہیں، ان کے مکر و فریب سے قرآن ہی کے ذریعے سے کامیابی اور حفاظت حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایک تو قرآن کریم پر عمل کر کے دشمنوں کو زیر کیا جا سکتا ہے، اور ایسے ہی قرآن کریم کو پڑھ کر اس کے مطابق جی کر شیاطین سے اور دشمنوں سے حفاظت بھی ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ بہت ساری آیتوں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آیتیں ایسی ہیں کہ جو ان کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں، پڑھ کر اپنے اوپر پھونک لیتا ہے، جیسے آیت الکرسی کے بارے میں آتا ہے، سورہ فاتحہ کے بارے میں، سورہ فلق، سورہ ناس کے بارے میں آتا ہے۔ ان کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا چاہیے، جب گیٹ بند کرو، تالا لگاؤ، لوگ کرو، تو یہ آیتیں اور یہ صورتیں پڑھ کر دم کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ چوروں سے، شیاطین سے، جنات سے، گھر کی گھر والوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو قرآن کریم کے جہاں دنیاوی اثرات اور برکات ہیں، وہیں اخروی اثرات و برکات بھی بے شمار ہیں۔ حضرت جبیر ابن مطعم اپنے والد حضرت مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا۔ خوش ہو جاؤ، اس قرآن کا ایک کنارہ، ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھوں میں ہے، پر اس کو مضبوطی سے تھام لو، بے شک اس کے بعد نہ تم ہلاک ہوگے اور نہ ہی گمراہ ہوگے۔ قرآن کریم ایک ایسی چیز ہے کہ ایسی اللہ کی طرف سے ہدایت نامہ ہے کہ جو اس کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کا عزم کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیاوی ہلاکتوں سے بھی بچاتے ہیں
اور دنیاوی گمراہیوں سے بھی بچاتے ہیں، اور آخرت کی کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ابھی سمجھایا، حدیث میں صاف آ گیا کہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے ایک ایسی رسی ہے کہ اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا بندے کے ہاتھ میں۔ ایک اور روایت میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا کتاب اللہ و سنت نبی۔ اے لوگوں، میں تمہارے درمیان وہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ نمبر 1 اللہ کی کتاب قرآن مجید، اور نمبر 2 اللہ کے رسول کی سنت۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں، کتاب و سنت، کہ جو آدمی ان کو مضبوطی سے تھامے رہے گا، مضبوطی سے ان کے مطابق زندگی گزارتا رہے گا، وہ کبھی بھی صراط مستقیم سے، سیدھے راستے سے بھٹک نہیں سکتا، گمراہ نہیں ہو سکتا، کوئی بھی اس کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ آج یہی وجہ ہے کہ امت میں اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جن کا قرآن کریم سے تعلق نہیں ہے، اس لیے ان کو کوئی بھی بہکا دیتا ہے، کوئی کچھ بھی کہہ دیتا ہے، ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، چونکہ وہ قرآن کریم نہیں ہے۔ اگر قرآن کا علم ہوتا اور وہاں کے مضامین اور ان صورتوں کے اندر اللہ کے بیان کردہ احکامات اگر آنکھوں کے سامنے ہوتے تو پھر آدمی کسی کے بہکاوے میں نہیں آتا۔ کبھی انسانوں کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، حرام حلال کی تمیز نہیں کرتا، جائز ناجائز نہیں دیکھتا، اور کبھی شیاطین کے حملوں میں شکار ہو جاتا ہے، اور اس میں بھی آدمی پریشان ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو یہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور سنت رسول اللہ، یہ دونوں ایسی ہدایت کی چیزیں ہیں کہ جو آدمی ان کو مضبوطی سے تھامے رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے نقصان سے اور ناکامی سے محفوظ رکھیں گے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اس قرآن مجید اور اللہ کی رسی کو جب تک مسلمانوں نے پکڑے رکھا، پوری کائنات پر ان کا قبضہ رہا، اور جو ہی ایک کنارہ چھوٹا، زندگی کی لذتیں اور حلاوتیں اپنا کنارہ چھڑا گئی، اور اضطرابات اور پریشانیوں نے ڈیرے ڈال لیے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اگر آج بھی اس قرآن مجید کو تھام لیا جائے تو وہی شان و شوکت، رعب و دبدبہ، دولت و ثروت، حکومت و اقتدار مسلمانوں کے قدم چوم سکتے ہیں۔ پہلے زمانے میں یہ سب کچھ ہو چکا ہے، جب مسلمانوں کا، ایمان والوں کا قرآن کریم کے ساتھ رشتہ مضبوط تھا۔ اس کی مزید تفصیل سابق میں گزر چکی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی رسی کو تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم جو اللہ کی رسی ہے، دنیا میں اس کو لٹکایا گیا ہے بندوں کی ہدایت کے لیے، تو دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنے کی، اس کے مطابق جینے کی، زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات اور اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔